ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ میرے محترم دوستو، میں نے آپ کے سامنے آیت الکرسی کی تلاوت کی ہے۔ یہ آیت قرآن مجید پوری کی پوری کتاب عظمت والی ہے، عظیم ہے، لیکن اس آیت کو پھر ایک خصوصی مقام اور فضیلت حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس وقت تک تم مت سو جب تک تم آیت الکرسی نہ پڑھو۔ آیت الکرسی کے بغیر تمہیں نیند نہ آئے۔ اور فرمایا یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ رب العزت کے عظمت کے 10 باتیں ذکر ہوئی ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں سوائے اللہ کی عظمت اور بڑائی کی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ 10 باتیں ہیں اس آیت مبارکہ میں، اور 10 کے 10 اللہ پاک کے عظمت پر دلائل ہیں، اللہ کی قدرت پہ دلائل ہیں، اللہ کے علو شان، علو مرتبہ، علو جلالت پہ یہ 10 باتیں دلالت کرتی ہیں۔ اگر انسان سوچ سمجھ کر اس آیت الکرسی کو پڑھے، یقین کیجئے کہ اللہ سے محبت اور بڑھ جائے گی، اللہ کی عظمت اور بڑھ جائے گی، اللہ کی محبت احترام اور بڑھ جائے گا۔ لیکن ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ اس میں ہے کیا، اس میں ہے کیا۔ لوگ اسم اعظم کے متلاشی ہے، اسم اعظم کی تلاش میں رہتے ہیں، اسم اعظم مجھے ملے، اسم اعظم کے ذریعے میں اپنے بڑے بڑے کام کرا لوں۔ میرے محترم دوستو، علماء نے لکھا کہ اسم اعظم بھی اس آیت الکرسی میں ہے۔ اللہ کا وہ نام جو سب سے بلند ہے، وہ بھی اسی آیت الکرسی میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص نماز پڑھے، نماز کے بعد آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھے، فرمائے اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت رکاوٹ ہے، بس مرا سیدھے جنت میں پہنچ گئے۔ اور پھر ایسا بھی ہے کہ ایک رات گندم کا بہت بڑا ڈھیر آیا تھا، بہت بڑا ڈھیر۔
ذخیرہ تھا بہت بڑا، تے غربا کے لیے، مساکین کے لیے بیت المال کرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فرمایا کون ہے جو آج رات اس غلے پر ڈیوٹی دے اور کوئی اس کو چوری نہ کرے، صرف بتانے کے لیے تھا، ورنہ اس معاشرے میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کوئی نماز پڑھنے والا ہو، بھلا وہ چور ہو سکتے ہیں؟ لیکن بتانے کے لیے ایک بات، کون ہے؟ ٹھنڈی رات، سر کوئی آگ جلنے کا اہتمام بھی نہیں تھا کہ آگ جلتا رہے گا، میں ہاتھ پاؤں بدن کو بھی گرم رکھوں گا اور ساتھ ساتھ ڈیوٹی بھی دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، جانا یا رسول اللہ؟ فرمایا ہاں ابو ہریرہ، میری نگاہ بھی تجھ پر آ گئی تھی، ڈیوٹی تو نے دینا ہے آج رات، خیال رکھنے گندم کی ذخیرے کاٹی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب چلے گئے اپنے اپنی گھروں کو۔ اپنے مدینے کی ٹھنڈی اگر کسی نے دیکھا ہو دسمبر، جنوری، فروری، او ہو علامہ، جمعے کا دن تھا، غالباً جنوری کا مہینہ تھا یا فروری کا مہینہ تھا، ایسے مجھے ٹھنڈ لگی تھی، حالانکہ سورج نکلا تھا، کوئی بادل وغیرہ بھی نہیں تھے۔ میرے دل میں آیا، گرم چادر تھا، میں وہ اوڑھ لیا۔ میں نے کہا مسجد نبوی کی چھت پر آج جمعہ پڑھوں گا۔ میں مسجد نبوی کی چھت پر چڑھا، وہاں جا کر جہاں سوچ کر کے یہاں دھوپ کی شدت ہوگی، وہاں جا کر کے بیٹھ گیا، نماز جمعہ بھی ادا کی، اس کے بعد صلاۃ تسبیح بھی پڑھ لی، قرآن کی کچھ تلاوت پڑھ رہا۔ یقین کیجئے کہ اتنا سورج کے باوجود مجھے ایسے کپ کپی تاری ہو گئی ٹھنڈ سے۔ یا اللہ، میں نے کہا ہوگا سر کوٹے رایا کڑا، میں نے کہا کوئٹہ بلا دیا، ہم تو سمجھے کوئٹہ میں زیادہ گرمی، مدینہ تو ٹھنڈی ہے، مدینہ تو اس سے زیادہ ٹھنڈ ہے، اتنی ٹھنڈی مجھے لگی۔ پھر نیچے آیا بقیامہ، نیچے پور کی مسجد نبوی میں بیٹھ کر وہ سورج کے سامنے چھت کے اوپر میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، اتنی شدت کی سردی تھی، جنوری فروری کا مہینہ تھا۔ تو مدینے کا اللہ کی شان، ہم جب ایک دفعہ ہم آ رہے تھے سفر میں، تو مکے سے ہم روانہ ہوئے مدینے کی طرف، تو تقریباً سنی مسجد کے ساتھی تھے، بیشتر زیادہ تر دکاندار تھے سنی مسجد کے، تو ہمارے عجیب نامہ اکثر میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ایک جگہ ہم کھڑے ہو کے ذوالحلیفہ الفق کے قریب تھا، مسجد نبوی کی مینار نظر آ رہے تھے، بلندی تھی۔ میں نے اسے دیکھا، وہ دروازہ جب کھلا، بالکل ابتدائی سیٹ پر میں بیٹھا تھا، میں نے جب اسے دیکھا وہ ایسے آگ جل رہا تھا کہ بہت زیادہ۔ عجیب امامہ سے میں نے کہا درزے یار گرم پس ہوئی، ساڑھا سوئی ہوئی، یخ تھی۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ دروازہ کھلا اور مدینہ منورہ کا ایک عربی اندر داخل ہوا۔ سبحان اللہ، جو اہل عرب ہوتے ہیں اور مدینہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعی اولاد میں سے ہیں، اتنی خوبصورت، اتنا پیارا لہجہ، اتنا محبت سے بات کرنے والے، آ کر مجھے کہا السلام علیکم ایھا المدیر، میں نے کہا السلام۔ پھر کہنے لگے، مسکرائے، اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ عربی میں بات کرے یا اردو تو بیچارے کو آتی نہیں تھی عربی، بس اتنے الفاظ اردو کے ادا کی، المدینہ تنڈا، کہ مدینہ ٹھنڈا ہے۔ اب ٹھنڈا تو وہ نہیں کہہ سکتے، المدینہ تنڈا، مدینہ میں ٹھنڈ زیادہ ہے۔ میں یہ موزے لایا ہوں، جراب تھے، وہ جراب کو موزے کہتے، آپ ساتھیوں کو کہہ دیں کہ یہ پہنے، عجیب جراب تھے، بڑے کو بھی
پینے پورے آ رہے تھے اور بچے کو بھی پورے آ رہے تھے. واقعی میں نے کہا یہ مدینہ منورہ کی ابھی تک خصوصاً کی معجزات آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. سب ساتھیوں کو میں نے کہا بھائی یہ جراب پہن لو، مدینے میں ٹن زیادہ ہے. پھر میرے قریب آ کر مجھے ہاتھ سے پکڑ کے تھے مدیر تعال کہ قافلے والے سالار قافلہ آپ نیچے آ جائے. میرے ساتھ میں جو ہے نا عجیب احمد کو ہاتھ سے پکڑا، ہم گئے تو ایسے روشن آگ تب بیٹھ گئے. ایسا مزہ آیا اس آگ کا، ایک لطف آیا. تو وہ پتہ چلا حلویات قسم کی، مختلف قسم کے حلویات، وہ دیگے پک رہے تھے جنات جیسے دیگے بڑے بڑے، اور سلیمانی چائے بنائی. میں نے کہا ساتھیوں کو پلا دو. پھر میں نے کہا جا کر سب کو کہو ایک ایک کپ پی لو. مدینہ منورہ والی نے ضیافت کی ہے، سب نے پی لیا تو اندر گرمائش ہو گئی. اور ہم نے مختلف قسم کے یہ حلویات، ایسے تو ہم بدنام ہیں لیکن اللہ کی شان مدینے کا لطف ہی کچھ اور تھا. تو ہم کھانے لگے تو بس سے ہمارے کوئٹہ کی تاجر بھی بڑے عجیب ہے. کھڑکی سے آواز قاری صاحب خورائے ہمیش تو ستوانکے دروام استول سلیمانی چی خوبی اکڑے. تو وہ ٹن بھی یعنی آپ یقین کی دل نہیں چاہتا تھا کہ اس آگ کی تپش کو چھوڑ کر ہم کھڑے ہو جائیں، اتنے زیادہ. خیر وہ میں صرف وہ دکھا رہا تھا. اللہ نے ہمیں بھی گرمی کا موسم بھی دکھایا مدینے کا، اور ٹھنڈی موسم بھی دکھایا، معتدل بھی دکھایا، بہار کا موسم بھی دکھایا. ہر موسم اللہ پاک نے مجھے مدینے کا دکھایا، اور ہر موسم کا اپنا لطف تھا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے چادر کو اچھی طریقے سے سمیٹ لیا، ٹھنڈ بھی ہے اور پہرے بھی دے رہا ہوں گندم کے ذخیرے پر. اچانک میں نے محسوس کیا کش 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 کی آوازیں آ رہی. یعنی یہ کش کش کی آواز تو کہیں سے آ رہی. کان ادھر کروں ادھر کروں، ایک جگہ کان کیا تو وہاں سے آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بوری بھر رہا ہو گندم سے. اور میں ایک دم کھڑا ہوا میں کہ کوئی چور آیا ہے گندم لے جا رہا ہے. جا کر وہ چور کے جو ہے پیٹھ تھا میرے طرف، میں چھپایا ہوا تھا، بوری ہاتھ میں تھی، گندم اس میں بھر رہا تھا. میں نے پکڑ لیا. اچھا یہ تو ہے؟ کہا کہ بچے بہت بھوکے تھے، بہت برا حال تھا گھر میں. تو میں نے کہا چلو کچھ گندم بچوں کے لیے لے جاتا ہوں، آٹا بنا لیتا ہوں، کھا لیتا ہوں. بس مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے چھوڑ دیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا، میں نے کہا خدا کے بندے یہ تو تمہارے لیے ہے، صبح آ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے گا. مدینے کے غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن میں کیوں نہیں آتے ہو؟ کہا بس آ جاؤں گا، دن میں آ جاؤں گا، بس آپ چھوڑ دیں مجھے، معاف کر دیں. کہا بہت رو رہا تھا، میں نے چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد خیر اذان ہو گئی فجر کی. میں مسجد نبوی آیا، پہلے سب میں جب کھڑا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا. تو جیسے سلام پھیرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر دیا. رخ پھیرنے کے بعد میری طرف دیکھ کر مسکرایا. میں نے کہا سلام خیر ہے؟ آج چہرے انور پر مسکراہٹ بہت لطف دے رہا ہے. پھر میری طرف دیکھ کر آپ مسکرا رہے. فرمایا ابو ہریرہ اور رات دشمن کے چور کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، ابھی تک میں نے کہا میں آپ سے بات کروں گا، ابھی تک تو بات ہی میں نے نہیں کی. ایک ایک بات اللہ پاک ہماری ایمان آپ پر اور بڑھاتا چلا جاتا ہے. اب یقین ہو گیا کہ اللہ نے تو یہ اطلاع کر دی ہوگی رات کے واقعے کی. یا رسول اللہ بڑی منت کر رہا تھا، سماجت کر رہا تھا، میں جانے کتنی جھوٹا تھا. آج رات پھر آئے گا. پھر آئے گا رسول ہاں کہ دوسری رات ہو گئی. اب تو میں بالکل ہمتن گوش. پھر وہی وقت رات کا، پھر وہی آوازیں آنی شروع ہو گئی جیسے بوری کوئی بھر رہا ہو. پھر جا کر میں نے پکڑا. اچھا میں نے نہیں کہا تھا کہ دن کو آ جاؤ، بس دن کو وقت نہیں ملا، میں مصروف رہا، یہ وہ، بس ابو ہریرہ مجھے معاف کر دو، بس ابھی نہیں آؤں گا، پھر نہیں. یہ میں نے کہا چھوڑوں گا تو تجھے نہیں، حضور کے پاس صبح لے کر جاؤں گا.
پھر بہت رویا, چلایا, رونے لگا. مجھے ترس آ گئی, میری چھوڑ دی. صبح پھر ہی وہ وسلم پر مسکرائے, فرمایا چھوڑ دیا کہ یا رسول اللہ بہت رو رہا تھا, میں کیا کرتا. فرمایا جھوٹا تھا, آج رات پھر آئے گا. یا رسول اللہ اگر آج رات آیا میں تو اس کو چھوڑوں گا نہیں. کہا ٹھیک ہے دیکھ لیتے. رات ہو گئی, پھر اس کشاکش کی آواز, میں نے پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد میں نے کہا اب رو, چلاؤ, جس کی قسم دیتے ہو دیو, میں نے نہیں چھوڑنے تمہیں. کہا اچھا ابو ہریرہ اگر میں نے ایک بات تجھ سے کہہ دی تو مجھے چھوڑ دو گے؟ کہا اگر وہ بات دل کو لگی اور وہ اچھی بات تھی تو میں چھوڑ دوں گا, اگر دل کو نہیں لگی تو میں نہیں چھوڑوں گا. کہا جب بھی آپ آ جائے اس گندم کے ڈھیر پر بیٹھے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیا کر. کوئی ماں کا لال ایسا نہیں ہے جو تجھ سے گندم کو چوری کر کے لے جائے. بات پیاری کی تھی, وعدہ بھی ہوا تھا, میں نے جانے ہی دیا. صبح پھر حضور کے ساتھ جب بات ہوئی, میں نے کہا سلام سے بات ایسی کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ بات اس نے سچی کی تب وہ جھوٹا. وہ شخص جھوٹا تھا لیکن بات سچی کی. یا سر یہ کون تھا؟ فرمایا یہ شیطان. یہ بتانے آیا تھا کہ اے مسلمانوں اگر تم اپنی چیزوں کی حفاظت کرانا چاہتے ہو آیت الکرسی پڑھو, یہ چیز میری نظروں سے اجل ہو جائے گا. بات سچی کی لیکن تب وہ جھوٹا. میرے محترم دوستو, فرمایا جس چیز پر ایک یو پی کی بات ہے, وہاں بہت بڑے ان کے استاد تھے, جو بھی آتا تھے جوتا لے کر اندر آ جاتا, یہاں رکھتا وہاں رکھتا سامنے رکھتا. وہ جب بھی آتا جوتا ادھر جوتوں کی جگہ پر رکھ دیتا, واپس جاتا. اکثر لوگ جتنے محفوظ حفاظت سے رکھتے چوری ہو جاتے, اس کا کبھی چوری نہیں ہوا. ارے بڑے میاں آپ کی کسی چوروں کے ساتھ ساز باز ہیں, تمہارا نہیں لے جاتے, ہماری چوری کر کے لے جاتے. کہا ساز باز تو نہیں ہے, میں جب بھی آتا ہوں اپنی جتوں پر آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں, اللہ کی حفاظت میں دے دیتا ہوں. جب آتا ہوں تو میرے جوتے پڑے ہوتے ہیں اسی جگہ جہاں میں چھوڑ کے جاتا ہوں, اور لوگوں کے جوتے چوری ہو جاتے. حفاظت کا ذریعہ ہے, حفاظت کا. دکان سے جاتے وقت دکان پر ایک دفعہ کرسی پڑھ کر چپ کر لیا کرو, اپنے بدن پر, اپنے بچوں پر. بچے محفوظ ہو جائیں گے, گھر محفوظ ہو جائے گا. بیٹے سے نیند سے پہلے ایسے کرسی پڑھ کر گھر کی تمام دیواروں کو اس تصور میں لا کر چاروں طرف, یہ گھر چوروں کے نظروں سے محفوظ رہے گا. کئی گھروں کے ایسے واقعے ہیں, ہم رات چوری کرنے آئے تھے, دیواروں پر کوئی پہرا دے رہا تھا, ہم ڈر کی وجہ سے واپس چلے. اللہ کے پہرے بیٹھ جاتے ہیں. بڑی عظیم آیت ہے قرآن, اس لیے اس کو اپنا ایک مشغلہ بنا, ذکر بناؤ. جب نماز پڑھ لو اللہ اکبر, سلام پھیر لیا, طریقہ نماز پڑھنے کا ختم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا, اللہ اکبر, پھر 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, پھر 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لو. پھر سنت پڑھ کر اگر سنتیں ہو اس کے بعد باقی اعمال پورے کرو. یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اکبر اپنی انگلیوں سے یہ لازمی پڑھا کرے. سنت ہے یا نہیں ہے جن نمازوں کے بعد یہ ضرور پڑھا کرے. ارے ٹوٹل 5 منٹ لگیں گے, خدا کی بندو اتنی دولت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ اس میں ذات ہے, اللہ اس میں ذات ہے. آج تک آنے والوں نے ربوبیت کا دعویٰ کیا ہے, خدائیت کا دعویٰ کیا ہے, اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. کسی کو اللہ نے توفیق نہیں دی کہ وہ کہے میں اللہ. یہ کہا میں رب ہوں, یہ کہا کہ میں خدا ہوں, سب کہا, لیکن یہ نہیں کہا کہ میں اللہ. 4 حروف ہے, یہ جہاں سے بھی کاٹو معنی کا فرق نہیں.
اللہ الف ہٹا دو، للہ لام ہٹا دو، لہو یہ دوسرا لام بھی ہٹا دو، ہو ہر لفظ اللہ کے نام کا معنی دیتا ہے۔ 4 لفظ کو 3 بناؤ تب بھی، 2 بناؤ تب بھی، 1 رہے تب بھی۔ اور حی القیوم تامنے والا ہے، قیوم وہ کبھی اس پر نیند نہیں آتی، وہ قیوم ہے، زندہ ہے، حی ہے، یہ اس میں ذات ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتا ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ میں اکثر ایسا ہوتا ہے قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن نیچے گرا ہوتا ہے، ہم اونگ میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کو اتنی بھی اونگ نہیں آتی۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ، اگر اللہ کو اونگ آ جائے یہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو۔ اتنی اونگ بھی اللہ کو نہیں آتی۔ نیند ہمارے لیے نعمت ہے، اللہ کے لیے عیب ہے۔ لا تأخذہ نہیں پکڑتا اس سے سنہ اونگ ولا نوم نہ نیند، وہ نیند سے بھی پاک ہے اور اونگ سے بھی پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات وما جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ کے لیے۔ وہ مخلوقات کو بھی جانتے ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا، کون ہے جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنے لب کوڑ کر کسی کے لیے سفارش کرے؟ نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، کوئی بھی۔ من ذا الذی کون ہے، یشفع عندہ کہ وہ کسی کے لیے شفاعت کرے، کسی کے لیے اللہ کے سامنے جا کر سفارش۔ آدم علیہ السلام بھی کب کب بیتاری ہو گیا، اور نفسی نفسی، نوح علیہ السلام بھی نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام نفسی، سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے اپنے لب بھی کھول سکے، ہاں الا باذنہ، مگر جس کو اللہ اجازت دے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ آگے کیا ہے تمہارے وہ اس سے بھی جانتے ہیں، تمہارے پیچھے کیا ہے اس سے بھی جانتے ہیں۔ تم نہیں جانتے تمہارے پیچھے کیا ہے۔ دیوار ہو، آنکھوں کی نگاہ ختم، آگے پتہ نہیں کیا ہے، اللہ وہ بھی جانتے ہیں۔ اللہ کی نگاہ دیوار اس کے راہ میں حائل اور رکاوٹ نہیں بنتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کا علم کا یہ حالت ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ کوئی کہے کسی کے پاس اتنا علم ہے جتنا اللہ کے پاس، کسی کے پاس نہیں۔ الا بما شاء، مگر یہ جتنا اللہ اپنے نبیوں میں سے کسی کو جتنا چاہے دے۔ حضور کے پاس تھا علم، بالکل تھا، اتنا تھا جتنا اللہ نے نوازا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، دنیا سے کسی استاد سے نہیں سیکھا تھا، اللہ نے عطا فرمایا۔ تو انبیاء کا علم لدنی ہے، میرا اور آپ کا علم کسبی ہے، ہم نے محنت کر کے حاصل کیا، نبیوں نے اللہ سے عطا۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جس کو اللہ عطا فرمائے بس۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی بہت وسیع ہے، بہت بڑی کرسی ہے جس پہ اللہ اپنی شان کے مطابق بیٹھے ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، کوئی کہے کہ ایک دن تو اللہ تک جائیں گے اس کائنات کو سنبھالتے سنبھالتے، نہیں، ولا یؤودہ حفظہما، اس کو کوئی تھکاوٹ نہیں آتی۔ وہو العلی العظیم، وہ سب سے بلند و بالا ہے اور عظمت والا ہے۔ اب کچھ معنی اس ذہن میں آ گیا ہوگا، انشاءاللہ اس کی دہرائی کرتے رہے، اس کو بامعنی آپ پڑھے، خدا کی قسم اس کا لطف کچھ اور ہے۔
اللہ عمل کی توفیق۔ تمام حضرات مل کر میرے ساتھ سب سے پہلے ضرور شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد